Assalamu alaikum. This is Dr. Asir Ajmal with lecture number 20, Forensic Psychology. We have been talking about the Islamic perspective of psychology and of violence. In the previous lecture, we talked about the fact that justice and mercy are both names of God. They're both qualities of God that govern human life on this planet. We talked about the fact that there needs to be an equilibrium between justice and mercy. We talked about the fact that we need a balance between fear and love. And this balance, this equilibrium is only possible through knowledge. And the current moment in time, real challenge of the Islamic world is gathering knowledge, as was commanded by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And that needs to be the model according to which we decide how the human spirit, how the human soul is to understand aggression and violence. تو آئیے اس کے بارے میں کچھ مزید بات کریں. وی لکڈ ایٹ دا نوشن آف دا سول، اور اس کے بارے میں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو نفس ہے یا سول ہے اسے ماڈرن سائیکالوجی نے ڈسکارڈ کر دیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ریلیجن میں اور سائنس میں کرسچن ورلڈ کے اندر یورپ میں ایک کانفلکٹ شروع ہو گیا. اسلامک ورلڈ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. سائنس واز آلویز انڈر دی اسلامک پرنسپلس. لوگوں نے اگر علم حاصل کرنے کی کوشش کی، جیسے کہ الکیمیا میں ہوا، کہ الکیمی جسے کہتے ہیں، الکیمی میں جو مسلمان سائنسدان تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کے ذریعے اپنی نفس کی تربیت کی کوشش کر رہے تھے. تو جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ بیسک ماڈل از دیٹ فرسٹ یو ٹیم یور سول، اپنے آپ نفس کو قابو میں لاتے ہیں اور اس کے لیے پیس پرووائڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. یو کریٹ پیس فار یور سول، اینڈ وین یو کریٹ پیس فار یور سول you also then make sure that you become a source of peace for your neighbor. And this then leads to peace for the community, and then peace for the different communities leads to peace for the entire nation. And as I said, peace is possible only, peace for the soul is possible only through tarbiyat-e-nafs, through educating the soul. Now, as I said, we will look at the Islamic perspective or a summary of it from the Quranic model. What does the Holy Quran say about the nafs, about the soul? تو قرآن مجید میں مختلف جگہ ذکر آیا نفس کا، اور نفس کے بارے میں پہلے تو میں عرض کروں کہ 3 سٹیٹس جو ہیں وہ دیکھی گئی ہیں. نفس کی مختلف سٹیٹس ہیں، ان میں سے ایک سٹیٹ کہلاتی ہے نفس الامارہ. یہ وہ نفس ہے یا نفس کی وہ سٹیٹ ہے جو ہمیں ہماری خواہشات کی تسکین پہ اکساتی ہے. نفس الامارہ جو ہے وہ ایسا نفس ہے جو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہر انسان میں ایک بچہ ہوتا ہے اور بچہ اپنی خواہشات کی فوری تسکین چاہتا ہے، تو نفس الامارہ جو ہے وہ اس بچے سے مشابہت رکھتا ہے. نفس الامارہ چاہتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کی خواہش ہے وہ فوری طور پہ پوری کی جائے، اور اسے دنیاوی حرص اور طمع اور لالچ جو ہے اس میں شدید ہوتی ہے. اور قرآن مجید اس نفس الامارہ کے پیچھے جو لوگ جاتے ہیں ان کو وارننگ دیتا ہے کہ نفس الامارہ کے تابع مت ہو جاؤ، نفس الامارہ کو اپنے قابو میں لاؤ. اور پھر دوسری ایک سٹیٹ کا بیان ہوتا ہے اور وہ ہے نفس اللوامہ. سورہ قیامہ میں
کچھ اس طرح سے وہ شروع ہوتی ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یعنی نفس اللوامہ کو قیامت سے تشبیہ دی ہے. یہ وہ نفس ہے جو ہر لمحے عمل کا حساب کتاب کرتا ہے. جیسے قیامت کے دن ہوگا نا کہ عمل کا حساب کتاب ہوگا، تو نفس اللوامہ جو ہے وہ ہمارے ہر عمل کا حساب موقع پہ ہی کرتا ہے، ہر وقت کرتا رہتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ بھئی یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، جسے ہم ضمیر بھی کہتے ہیں. تو نفس اللوامہ قرآن مجید میں اسے قیامت سے تشبیہ دی گئی. جیسے مولانا روم کا ایک شعر ہے، پس قیامت شو قیامت را ببیں دیدنے ہر چیز را شرط است این، یعنی اگر قیامت کو جاننا چاہتے ہو، قیامت کو سمجھنا چاہتے ہو تو قیامت بن جاؤ. ہر چیز کو دیکھنے کی شرط یہی ہے. تو اس خوبصورت شعر میں تفسیر جسے مثنوی مولانا روم جسے تفسیر قرآن مجید بھی کہا جاتا ہے منظوم شکل میں، اس میں انہوں نے یہ وضاحت کی ہے اور سورہ قیامہ سے ہی آئیڈیا لیا ہے کہ جناب اپنے آپ کو چیک کرنا ہر لمحے، کیا میں صحیح بات کر رہا ہوں، کیا میں صحیح عمل کر رہا ہوں، کیا میں صحیح سوچ رہا ہوں، اس عمل سے کسی اور کو نقصان تو نہیں ہوگا، کسی مسلمان کے حق پہ ڈاکہ تو نہیں پڑے گا، وغیرہ وغیرہ. تو نفس اللوامہ جو ہے وہ کانسٹنٹلی آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے برے خیال پہ، برے عمل پہ، اور آپ کو سمجھاتا رہتا ہے کہ بھئی بری چیزیں کرنی چھوڑ دو. جیسے ہم نے آپ کو یاد ہوگا جب ہم ماڈرن سائیکولوجیکل ماڈلز کی بات کر رہے تھے تو عرض کیا تھا کہ جو ہمارے پیرنٹس کی جو ڈانٹ ڈپٹ ہے یا اچھے برے میں تمیز سمجھانا ہے اس کو ہم انٹرنلائز کر لیتے ہیں. تو ماڈرن سائیکالوجی میں بھی ہمیں اس ماڈل کی، قرآنک ماڈل کی ایک ایکو ملتی ہے، پاسگشت ملتی ہے. اور پھر ایک اور نفس ہے جسے کہا جاتا ہے نفس الناطقہ. یہ وہ نفس ہے جو سوچتا ہے، جو سمجھتا ہے، جو چیزوں میں تفریق کرتا ہے، جو اچھے اور برے میں عقل کے ذریعے تفریق کرتا ہے. تو یہ جو 3 سٹیٹس ہیں، اگر آپ کو فرائڈ یاد ہے تو فرائڈ کے ہاں بھی ہمیں 3 سٹیٹس ملتی ہیں، ایڈ، سپر ایگو اور ایگو. ایڈ کیا چیز ہے؟ وہ انسان کے اندر بچہ ہے. ایڈ کیا ہے؟ وہ ہماری نفسانی خواہشات ہیں، جو لذت کے پیچھے، پلیجر کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، تو اس کی بنیاد ایڈ ہے. تو قرآن مجید میں فرائڈ سے کئی 100 سال پہلے نفس الامارہ کا ذکر ہے، جو کہ ہماری نفسانی خواہشات، ہماری پلیجر سیکنگ، جو ہماری لسٹ اور گریڈ اور حرص و طمع جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کے پیچھے. تو اب دیکھیے کہ اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ فرائڈ نے شاید یہ کانسیپٹ قرآن مجید سے ہی لیا ہو. آئی ہیو نو ایویڈنس ٹو سپورٹ دیٹ، لیکن یہ سملیرٹی بہت اسٹرائکنگ ہے کہ نفس الامارہ جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ایکٹ کرتا ہے جیسے فرائڈ کا ایڈ. پھر سپر ایگو کو دیکھیے. سپر ایگو میں لان تان کی جا رہی ہے، برا بھلا کہا جا رہا ہے، برے کاموں سے روکا جا رہا ہے، ضمیر کی بات ہو رہی. تو یہ نفس اللوامہ میں جسے قیامت سے تشبیہ دیتا ہے اللہ تعالی، اس میں موجود ہے کہ ہر وقت جو ہے حساب کتاب کیا جا رہا ہے، ہر وقت جو ہے وہ چیک رکھی جا رہی ہے کہ کوئی برائی تو نہیں ہو رہی. اور پھر ایگو کو دیکھا جائے تو فرائڈ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ عقل کی ابتدا ہے. انسانی عقل جب اس پہ ڈومینیٹ کرتی ہے، ایک طرف اڈ کو کنٹرول میں لاتی ہے، دوسری طرف سپر ایگو کو بھی کنٹرول میں لاتی ہے، اور دونوں میں ایک بیلنس قائم کرتی ہے. تو اسی طرح قرآن مجید کے حوالے سے نفس الناطقہ جو ہے، سوچنے سمجھنے والا نفس، عقل کو استعمال کرنے والا نفس. ناطقہ یعنی نطق سے نکلا، یعنی لاجیکل مائنڈ جو ہے ہمارا، لاجیکل سول جو اس کی ڈومیننس ہے یہاں پہ. تو یہ دیکھیے کہ کس طرح یہ جو تینوں انسانی لیول پہ اسٹیٹس ہیں، اس دنیاوی لیول پہ انسان کی سول کی جو اسٹیٹس ہیں، اس میں ہمیں فرائڈ میں اس کا ایگزیکٹ ایکویولنٹ ملتا ہے.
So there are lots of similarities there between the Freudian model and the Quranic model that is being presented. But there is also a fourth state that Quran Majid talks about, where Freud never goes and Freud does not touch it. And that is Nafsul Mutmainna. Nafsul Mutmainna jo hai, that is the highest possible state of the soul. اور قرآن مجید نے نفس المطمئنہ کا لفظ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیا. تو ایک جگہ قرآن مجید میں ایسے ارشاد ہوتا ہے کہ یا نفس المطمئنہ ادخلی جنتی، کہ اے مطمئن نفس میری جنت میں داخل ہو جا. تو جنت میں داخل ہونے کے لیے ان تین نفوس کی دنیا سے اوپر آنا پڑے گا. اگر تو ہم انہی میں الجھ کے رہ جائیں گے، ایڈ، سپر ایگو اور ایگو کے چکر میں، تو نفس کی تربیت ممکن نہیں ہے. نفس کی تربیت جب ہوگی اور وہ تکمیل پہ پہنچے گی تو انسان نفس مطمئنہ بنے گا. اور اس کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ قلوب جو ہیں، دل جو ہیں، وہ اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں. تو یہ جو اطمینان ہے نفس کا، یہ گول بن جاتا ہے انسان کی تربیت نفس کا، یہ مرکز بن جاتا ہے انسان کی اس دنیا میں ایگزسٹنس کا. اینڈ دیٹ آئی تھنک از دا فنڈامنٹل بریچ دیٹ اسلام میکس فرام دا ماڈرن آئیڈیاز. اسلام میں ہم جیسے کہتے ہیں نا روایتی بات جو ہے، وہ اس جدید بات سے کہیں زیادہ آباد ہے. اور اب بہت سے سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، باوجود اپنے سائنٹیفک بائسز کے، کہ جناب کوئی اور بات ہے. کیونکہ اگر ہم ان تینوں نفوس کے ہاتھ میں ہی دنیا چھوڑ دیں، ایڈ، سپر ایگو اور ایگو، تو دیکھیے انسان نے اس دنیا کا کیا حشر کیا ہے. لڑائی، جنگ، کبھی وطن کے نام پہ، تو کبھی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پہ، تو کبھی جو ہے فتوحات اور جو ہے جنگ و جدل، جو ہے کبھی کسی حوالے سے، کبھی کسی بہانے سے. یہ کانسٹنٹ ایک جو ایجیٹیشن ہے اندر کی بھی، اور ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے خلفشار جو ہیں اس میں انسان مبتلا ہے. اس سے آگے کوئی بات ضرور ہے. تو اس آگے کی بات کو قرآن مجید نے نفس المطمئنہ کا نام دیا ہے، یعنی اطمینان پا جانے والا نفس. تو یہ ایک بیسک چیز ہے اسلامک ماڈل کی، جو ڈائریکٹلی قرآن مجید سے ہمیں حاصل ہوتی. پھر نفس کے بارے میں، نفس کیا ہے، ماڈرن سائیکالوجی نے اس کو ٹچ کرنے کی کوشش نہیں سمجھی. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ چرچ اور اسٹیٹ، چرچ اور سائنس کی سپلٹ کی وجہ سے آیا. لیکن ہم پہ ایسی کوئی قید نہیں. ہم جاننا چاہتے ہیں نا سائنس کیا، سائنس کا بیسک مقصد کیا ہے، حقیقت کو جاننا. تو ہم اپنے اوپر کیوں ایسی قیود لگائیں کہ جس سے ہم حقیقت سے مزید دور ہوتے چلے جائیں. Let's have a look at what we understand from the soul. What is the composition of the soul? تو نفس جو ہے بذات خود ثقیل ایک چیز ہے، یا اس کا جو بیشتر حصہ جو ہے وہ ثقیل ہے، بھاری ہے. اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں کہتے ہیں، ثقلان کا لفظ استعمال کرتے ہیں انسان اور جن کے لیے. تو یہ ثقیل چیزیں ہیں. ثقیل سے کیا مراد ہے؟ وہ چیزیں جنہیں گریوٹی اپنی طرف پل کرتی ہے، میٹر اپنی طرف کھینچتا ہے. زمین، کشش ثقل ہم کہتے ہیں نا، زمین جو ہے وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور انسان جو ہے، انسان کا نفس اس زمین کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے، مادی چیزوں کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے. نفس بذات خود ثقیل ہے، اور اس میں ایک لطیف حصہ ہے. یہ وہی لطیف حصہ ہے جو تربیت سے اس ثقالت کو، اس وزن کو، اس بوجھ کو، اس گند کو صاف کرتا ہے. اور پھر جب مکمل طور پہ نفس لطیف ہو جاتا ہے، لائٹ ہو جاتا ہے، تو نفس المطمئنہ بن جاتا ہے. اس میں دنیاوی پریشانیوں کی
دنیاوی اضطراب کی پھر کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب نفس کی بات کرتے ہیں تو پھر شیطان کا کیا رول ہے, اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے سمجھنے کا. اس میں میں آپ کو مثال دوں, مولانا روم کی مثنوی میں ایک حکایت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے فجر کی نماز کبھی قضا نہیں کی. تو مولانا روم کو کشف سے ایک واقعہ ملا جو انہوں نے بیان کیا. انہوں نے کہا جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فجر کی نماز نہ صرف یہ کہ کبھی قضا نہیں ہوئی تھی, بلکہ وہ اس قدر خشوع و خضوع سے پڑھتے تھے کہ شیطان بھی تنگ تھا. تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حضور وہ حاضر ہوا اور کہنے لگا جناب باری تعالیٰ مجھے اجازت دیجئے, آپ نے مجھے یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ میں بندوں کو بہکا سکوں اور کچھ تھوڑی بہت اس دنیا میں دخل کی قوت دے رکھی ہے, تو مجھے ذرا ایک بار, صرف ایک بار اس بندے کو فجر کی نماز قضا کر لینے دیجیے. اس کو جب فجر کا وقت آئے تو میں نیند کا ایسا جھونکا مجھے اجازت دیں کہ میں پھینکوں کہ یہ شخص فجر کی نماز نہ پڑھ سکے, صرف ایک دفعہ. تو مولانا روم یہاں فرماتے ہیں کہ جناب یہ اجازت دے دی گئی, اور اس کے پیچھے کیا مصلحت تھی وہ آگے پھر حکایت میں بتائیں گے. لیکن ہوا یہ کہ شیطان کو موقع ملا, اس نے نیند کا جھونکا جو ہے عین فجر کے وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھیجا, اور وہ سوتے رہے. اور پھر ان کی جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت گزر چکا تھا. اور اس غم سے کہ میری زندگی میں اسلام لانے کے بعد, اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی دفعہ فجر کی نماز قضا ہوئی ہے, انہوں نے رونا شروع, اور وہ اس قدر روئے اور روتے رہے کہ ظہر کا وقت آ گیا. ظہر کی نماز جو انہوں نے پڑھی وہ روتے روتے پڑھی, اور اس کے بعد بھی آنسو ختم نہیں ہوئے کہ عصر کا وقت آ گیا, اور عصر کی نماز میں روتے رہے, اور اسی طرح مغرب, اور اسی طرح عشاء, اور پھر رات کو جاگ کے روتے رہے اور استغفار کرتے رہے. اور مولانا روم کا یہ کہنا ہے کہ اتنی نیکیاں اس رونے کے بدلے میں لکھ دی گئیں کہ شیطان باری تعالیٰ کے حضور پھر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی آج تک نہیں ہوئی. اور کہتے ہیں مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہر فجر کے اذان سے پہلے شیطان خود حاضر ہو جاتا تھا اور حضرت امیر معاویہ کو جگاتا تھا کہ بھائی فجر آ گئی ہے, قضا مت کرنا, ورنہ لاکھوں کروڑوں نیکیاں تمہارے لیے لکھ دی جائیں گی اس رونے کی وجہ سے جو ایک دن تم روئے ہو اور استغفار کرتے رہے. تو یہاں پہ بتایا کیا جا رہا ہے, مولانا روم یہ بتا رہے ہیں کہ اگر نفس کی تربیت ٹھیک طرح سے کی ہو تو شیطان بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن ایک اور بات بھی وہ یہاں پہ کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کا نفس جو ہے, آپ کا نفس عام طور پہ اتنا ثقیل ہوتا ہے ایک عام انسان کا, اور اتنا اسے دنیا کی طرف کھینچتا ہے کہ شیطان اپنا وقت ضائع نہیں کرتا عام لوگوں کے ساتھ. اسے تو ایسی ہستیاں چاہیے, اسے تو بزرگان دین چاہیے, اسے تو اولیاء اللہ چاہیے, تو وہ ان لوگوں پہ حملہ کرتا ہے. عام آدمی تو اپنے نفس کا خود ہی اتنا غلام ہے کہ شیطان کو ان کے پاس وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. تو اٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ that Iblis does not waste his time on ordinary mortals like us. Our own soul, جو نفس الامارہ ہے ہمارا, وہ ہمیں خود اتنی مصیبت میں ڈالے رکھتا ہے, اتنی گمراہی میں ڈالے رکھتا ہے, اتنی حراکت میں ڈالے رکھتا ہے کہ شیطان اپنا وقت ہم پہ برباد نہیں کرتا. So this is important to understand. اچھا, پھر اب بات آتی ہے روح کی. تو روح کے بارے میں جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ روح لطیف ہے, روح تو ہے ہی
اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور روح کا تعلق جو ہے وہ ریح سے ہے، یعنی ہوا سے، وہ اس میٹر کی بنی ہوئی ہے. تو جیسے زمین یا مٹی جو ہے، مٹی کا جو حصہ نفس میں سرایت کر جاتا ہے وہ پھر اسے زمین کی طرف کھینچنا شروع کرتا ہے، اسی طرح روح چونکہ ہوا سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو وہ اسے اوپر لے جانے کی کوشش کرتی. اور یہاں جیسے ایک دفعہ پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انسان جو چوپایوں کی طرح رہتے ہیں، جو اس زمین میں ہی رہتے ہیں، جو زمین سے ہی جن کا رشتہ جڑا ہوا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، اور چاہتے ان لوگوں کو ہیں، محبت ان لوگوں سے کرتے ہیں جو پرندوں کی طرح آسمان کی طرف اڑنے کی کوشش کرتے ہیں، آسمان کی طرف ان کی نظر ہوتی. تو روح جو ہے وہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو نفس کے باہر ہے اور نفس کو لطیف بنانے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر ایک تیسرا کانسیپٹ یہاں پہ ہے، وہ ہے قلب. اب قلب جو ہے اس کی جگہ تو انسانی دل میں ہے، لیکن قلب بھی ایک سائیکولوجیکل اسپرچل فینومینن. گوشت کا لوتھڑا تو وہاں پہ ہے، لیکن قلب جو ہے جسے اطمینان ملتا ہے وہ دل سے کہیں بڑا کانسیپٹ ہے. تو ہماری ذات کا مرکز ہے قلب، اور اس قلب میں جب روح کو آزادی ملتی ہے نفس کی تطہیر سے، تو نفس بھی لطیف ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور روح اور نفس ایک پازیٹیو شکل اختیار کر لیتے ہیں. اور نفس المطمئنہ تب بنتا ہے جب نفس اور روح بالکل بیلنس میں آ کے ہماری ذات کے مرکز میں، سینٹر میں چلے جاتے ہیں. یہی وہ آئیڈیاز ہیں جن کو پھر ہمارے صوفیاء کرام نے آگے ڈیولپ کیا. سو what is understood by all this اس کے ایک تو نفس کی 3 دنیاوی اسٹیٹس ہیں، امارہ، لوامہ اور ناطقہ. اور نفس کی جو روحانی اسٹیٹ ہے، جو چوتھی اسٹیٹ ہے، جو مکمل ترین اسٹیٹ ہے، وہ روح کے انفلوئنس میں آتی. روح کی آزادی سے وہ نفس کی تطہیر جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور پھر ہمارا قلب جو ہے اس میں مطمئن نفس اور پاک اور صاف روح، یہ چیزیں جب کو ایگزسٹ کرتی ہیں تو پھر ہی ہمارے قلب کو اطمینان ملتا ہے. اور بے شک جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے ہی قلوب کو اطمینان ہے. تو امپورٹنٹ چیز یہاں پہ کیا ہے کہ ایک تو نفس کی آپ ان 4 اسٹیٹس کو سمجھیں، 3 اسٹیٹس، اور پھر ایک اسپرچول اسٹیٹ. روح کو سمجھیں کہ یہ کثیف چیز نہیں ہے، ثقیل چیز نہیں ہے، لطیف چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور قلب ہماری ذات کا وہ مرکز ہے جہاں نفس کی ثقالت کی بجائے ہمیں روح کی لطافت چاہیے، جس سے پھر نفس بھی لطیف ہو جاتا. تو زیادہ کمپلیکیشن میں نہیں جانا چاہ رہا، اس وقت یہی عرض کرنا کافی ہے کہ یہ نفس، قلب اور روح اسلامک ماڈل آف پرسنالٹی کے اہم ترین اجزاء ہیں. اب میں ایک صاحب کا نام ضرور لینا چاہوں گا، ایک بزرگ کا نام ضرور لینا چاہوں گا، جنہوں نے اس پہ کافی کام کیا اور مسلمانوں کو نفس کی حیت کے متعلق، انسانی ذات کے متعلق، زندگی گزارنے کے متعلق بہت سی چیزیں واضح کی. اور وہ ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ. امام غزالی نے کہا کہ جناب انسان کے اندر کچھ بنیادی قوتیں ہوتی. ایک تو بات ہوگی نا اسٹیٹس کی، اسٹیٹس آف دا سول، جس میں نے نفس کی اسٹیٹس کی بات کی تھی، حالتوں کی بات کی. تو امام غزالی نے کہا کہ فورسز بھی ہوتی ہیں. دیر آر آلسو فورسز ان ایوری ہیومن بینگ، اینڈ essentially there are 2 types of forces. ملکیہ یعنی angelic forces are there in every human being, and حیوانیہ animalistic forces in every human being. تو animalistic forces کیا ہیں؟ شہوت جسے ہم کہتے ہیں، لسٹ، جسے پھر ہم دیکھیں کہ فرائڈ کے ہاں جب وہ ایروس کا یا پلیجر پرنسپل کی بات کرتا ہے تو وہ امام غزالی کی جو فورس ہے شہوانی قوت جو ہے
اس کو کورسپونڈ کر رہی ہوتی ہے. اور دوسری جو اینیملسٹک فورس ہے وہ ہے غضب یعنی اینگر, جسے فرائڈ کا ڈیتھ انسٹنکٹ یا تھینیٹوس کیپچر کرتا ہے بعد میں. تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ہر انسان میں کچھ صفات ایسی ہیں, کچھ قوتیں ایسی ہیں جو فرشتوں جیسی, اور دوسری طرف کچھ قوتیں ایسی ہیں جو حیوانوں جیسی ہیں. اور حیوانوں جیسی قوتوں میں ایک تو شہوت ہے, لسٹ ہے, پلیجر پرنسپل ہے, اور دوسرا غضب ہے, غصہ ہے, اینگر ہے, اگریشن ہے, تھینیٹوس جسے فرائڈ کہتا ہے, ڈیتھ انسٹنکٹ ہے. اب دیکھیے کہ یہ اسلامی نقطہ نظر سے ایک ماڈل جو ہے ہمارے سامنے آ رہا ہے. جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ جناب نفس کی اسٹیٹس آ گئیں, روح اور قلب کی بات واضح ہوئی, لیکن اب ان دو قوتوں کی بات بھی ہے جو انسان کے اندر ہیں, اور ان دو قوتوں میں بھی ایک طرف انجلک فورسز ہیں, دوسری طرف جو حیوانی یا اینیملسٹک فورسز ہیں ان کی بھی آگے دو فارمز ہیں, ایک پلیجر سیکنگ ہے اور ایک اگریسو ہے, اینگری ہے, ڈسٹرکٹیو ہے, ہاسٹائل ہے. تو امام غزالی کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے سائیکالوجی میں, اور اس کنٹریبیوشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بعد کے ماڈل جو ہیں, بہت سے ماڈرن ماڈل جو ہیں, بہت سے جدید ماڈل ہیں, وہ ان سے بورو کر رہے ہیں. جو کہ جیسے میں نے کہا کہ اس کا ایویڈنس ویسے تو نہیں نظر آتا, لیکن جب آپ ان میں سملیرٹیز دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ چیزیں ضرور کسی نہ کسی کی نظر سے گزری ہیں, تو وہ یہ ماڈلز ڈیولپ کر رہے ہیں. اچھا, اب ایک اور فینومینن ہے جس کے بارے میں امام غزالی نے بات کی, اور آگے حضرت اشرف علی تھانوی نے اس بات کو آگے بڑھایا کوئی تقریباً 150 سال پہلے. اس میں جو ایک کانسیپٹ دیا گیا وہ تھا حدیث النفس کا, یعنی جسے ماڈرن سائیکالوجی سیلف ٹاک کہتی ہے. حدیث النفس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ وہ باتیں جو ہم اپنے آپ سے ہر وقت کرتے رہتے ہیں. ہمارا نفس جو ہے وہ ہر وقت اپنے آپ سے گفتگو کرتا رہتا ہے, ہمیں بتاتا رہتا ہے چیزیں. مثلا آپ سڑک پہ جا رہے ہیں, کسی نے آپ کو گالی دی, اب آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے, حدیث النفس شروع ہو جاتی ہے. نفس کہتا ہے اس شخص کی کیا مجال, یہ کون ہوتا ہے, تم جو ایک اتنے عظیم انسان ہو, تم جس کی دنیا اتنی عزت کرتی ہے, تمہیں اس نے سب کے سامنے برا بھلا کہہ دیا, ایک تھپڑ لگاؤ اس کے منہ پہ جا کے, اسے اپنی اوقات یاد کرا دو. یہ ہے حدیث نفس جو گمراہ کر رہی ہے, کانسٹنٹلی جو ہے نفس اپنے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. تو اس کی بات, اب مسئلہ پتہ کیا ہے, مسئلہ یہ کیوں اہم نقطہ ہے کہ چونکہ ہم مسلسل طور پہ اپنے آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, مسلسل طور پہ نفس اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے, اکثر مسلمانوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جناب کیا یہ سوچنا, کیا یہ خیال کرنا ہی گناہ تو نہیں, گناہ کا تصور ذہن میں آ جانا حدیث النفس کے ذریعے, کیا یہ گناہ تو نہیں ہے, کیا ہمیں اس کی سزا تو نہیں ملے گی. تو حضرت تھانوی اس کی کچھ اقسام بتاتے. پہلی ہے حجس. حجس کیا ہے؟ when it is a bare passing thought, اور اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے. حضرت تھانوی کہتے ہیں اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. یہ خیال, یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے بھی آ سکتا ہے, یہ خدا کی طرف سے آزمائش کے طور پہ بھی آ سکتا ہے, اس کے بہت سے سورسز ہو سکتے ہیں, لیکن حجس پہ یعنی ایک بیر پاسنگ تھاٹ پہ کوئی پکڑ نہیں. پھر ہے خاطر. خاطر کیا ہے؟ when the thought persists for some time. اچھا, اب ایک تو یہ تھی نا کہ ایک خیال آیا اور وہ چلا گیا, ایک یہ کہ اب یہ خیال ہے ہم اس پہ اب مبتلا ہو گئے, اور وہ ابتلا جو ہے وہ اس میں ہم کچھ دیر تک رہیں. اچھا, اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جناب کیونکہ اس کی اویئرنیس نہیں ہوتی عام طور پہ, اس کی ہمیں مکمل طور پہ اس کا ادراک نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ سے کیا کہہ رہے ہیں, تو اس پہ بھی اکثر اوقات گرفت نہیں ہے, پکڑ نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. ہاں,
لیکن حدیث النفس جو ہے اس کی ایک اور فارم جو شدید فارم وہ کیا ہے، جب وہ ایکشن کو ریپلیس کر دیتی، عمل کو ریپلیس کر دیتی، عمل کی جگہ لے لیتی. اور اس کی پھر انہوں نے آگے پھر دو اقسام بتائی ہیں، ایک ہم ہے اور ایک عزم ہے. ہم یعنی پری آکوپیشن، اور یہاں پہ گناہ کی حدود شروع ہو جاتی. جب یہ پری آکوپیشن کسی منفی سوچ کے بارے میں، دیکھیں نا، اگر تو پری آکوپیشن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اگر یہ پری آکوپیشن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، پھر تو گناہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ نفس جو ہے وہ پری آکوپائی کر دیتا ہے اور چیزوں میں. مثال دیتا ہوں، اب نماز پڑھنا ہے، خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں یہ نماز ٹھیک پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا. اگر تو یہ حجس ہے، اگر تو یہ ایک بیر پاسنگ تھاٹ ہے تو اس پہ کوئی گرفت نہیں. اگر یہ ذرا سی دیر بھی پرسسٹ کرتی ہے پھر بھی پکڑ نہیں. لیکن جب آپ اویئر ہو گئے ہیں کہ میاں یہ خیال ہی مجھے نماز سے دور لے جا رہا ہے، تو پھر اب اس پہ گرفت ہے. اب آپ اگر اس تھاٹ میں پری آکوپائی ہو جائیں گے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. اس کا علاج بھی حضرت تھانوی بتاتے ہیں، کہتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ بس اپنی نماز پڑھو اور یہ سوچو کہ اس کا ثواب ملے گا. یعنی عمل جو ہے وہ اگر ذہن کچھ اور باتیں کر بھی رہا ہے تو آپ اپنے عمل میں قائم رہیں، یہ پری آکوپیشن خود بخود غائب ہو جائے گی. لیکن اگر آپ اس پری آکوپیشن گم ہو جائیں گے تو پھر اس پہ گرفت بھی ہوگی، اس پہ پکڑ بھی ہوگی، اس پہ سزا بھی ہوگی. اور ہم کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے عزم، یعنی ڈیسیژن. اب یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے کہ گناہ کا تصور، ایک بری بات کا خیال سیلف ٹاک کے ذریعے بار بار ذہن میں آ رہا ہے، اور جب وہ عزم کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ڈیسیژن بن جاتا ہے کہ جی اب تو میں نے یہ عمل کرنا ہے، تو یہ اسی طرح ہے جیسے انما الاعمال بالنیات کی بات آتی ہے، یہ نیت کی اس کیٹیگری میں شامل ہو جاتی ہے بات. تو دیکھیے کتنا خوبصورت، کتنا ڈیٹیلڈ کام کیا ہے ہمارے علماء نے، ہمارے صوفیاء کرام نے ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے. And it will be such a loss to ignore it. It will be such a loss to not pay attention to these models that have been developed by our saints. اب امام غزالی کی ایک اور بہت بڑی کنٹریبیوشن جو ہے وہ امراض روحانی. اب آپ لوگوں نے اب نارمل سائیکالوجی پڑھی ہوگی، اگر ابھی تک نہیں پڑھی تو پڑھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اب نارمل سائیکالوجی جو ہے وہ کانسٹنٹلی ڈس آرڈرز کی اور مینٹل ڈیزیزز کی بات کرتی، اور اس نے جو ہے وہ انسان کی جو مختلف پریشانیاں ہیں، انسان کی جو مختلف تکالیف ہیں ذہن کی، ان کو کیٹیگرائز کیا. تو امام غزالی جو ہیں وہ انہوں نے اسی طرح نفس کی بیماریوں کا ذکر کیا، اور اس میں سب سے پہلے انہوں نے شہوت سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کی بات کی ہے. یہ پہلی کیٹیگری ہے، اور اس میں کیا آتے ہیں؟ ایکسیسو ہنگر اینڈ لسٹ. دیکھیں بھوک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں قدرتی طور پہ ایک انسٹنکٹ ملا، لیکن ایک چیز ہوتی ہے تما کے ساتھ کھانا، اور بہت زیادہ کھانا، اور کھانے پینے کا اتنا شوقین ہو جانا کہ اس سے ہر وقت گرانیاں تباہ رہے، ہر وقت سستی ہم پہ طاری رہے، ہر وقت جو ہے ہم اپنے نفس کے غلام رہیں. تو وہ یہیں سے ایک بیسک فزیولوجیکل فینومینن سے اس چیز کو شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب نفس کی سب سے پہلی جو بنیادی ایک بیماری ہے وہ ہے جو فزیولوجیکل اس کی روٹس ہیں، اور وہ ہے اپنی بھوک کو ضرورت سے زیادہ بڑھانا. تو یہ چیز یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف تو وہ طبیعت میں گرانی پیدا کر رہی ہے، سستی پیدا کر رہی ہے، دنیاوی لذتوں کی مزید خواہش پیدا کر رہی ہے، اور اسی سے پھر دوسرا تعلق جو ہے ایک طرف جیسے میں نے کہا کہ وہ باڈیلی ہنگر ہے، فوڈ کی ہنگر ہے، دوسری طرف لسٹ ہے، سیکشول ڈیزائر ہے. اور یہ سیکشول ڈیزائر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کا ایک پرپز ہے، اس کا ایک مقصد ہے. اس سیکشول ڈیزائر کو بھی جب ایکسیس میں ڈیزائر کیا جائے، ایکسیس میں سیک کیا جائے، تو یہ اسی پہلی
بنیادی بیماری میں شامل کیا جاتا ہے، جسے شہوانی بیماریاں وہ کہتے ہیں، جس میں کھانے پینے کی تما اور ہرس، اور دوسری جنسی تما اور ہرس. اور اگر ہم سوچیں تو یہ کتنی ہماری اور بیماریوں کا پیش خیمہ بنتی ہیں، یہ دو بیماریاں، یہ دو پریشانیاں اور یہ دو تکالیف. اسی طرح سیکنڈ کیٹیگری میں وہ ٹاک کو لے کے آئیڈل ٹاک. اب یہ آپ سوچیں کہ گفتگو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بولنا سکھایا، تو پھر بولنا جو ہے وہ کیسے بیماری میں شامل ہوتا ہے. تو امام غزالی اس کی بہت خوبصورت تشریح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب اس کے بہت سے درجات ہیں، بہت سی کیٹیگریز ہیں، اس کی بھی، اس میں بہت ساری سب کیٹیگریز. مثلا ایک ہے گفتگو کرنا دوسرے کو قائل کرنے کے. وہ کہتے ہیں عام طور پہ اس گفتگو میں جو ہم دوسرے کو قائل کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی اچھی بات ہی کیوں نہ ہو، اس میں ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم صحیح ہیں دوسرا غلط ہے، تو وہ مباحثہ بن جاتی ہے، مناظرہ بن جاتی ہے، بحث بن جاتی ہے. اور اس بحث میں کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ آپ کے میسج کی طرف آئے، وہ اس سے مزید متنفر ہوتا چلا جاتا ہے. تو ایک تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ ایون اچھی باتیں بھی بعض اوقات ان کی زیادتی تکلیف کا باعث بنتی. پھر ایک اور سب کیٹیگری لیجئے، وہ ہے کسی کے منہ پہ اس کی بڑائی بیان کرنا. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے انسان میں تکبر پیدا ہوتا ہے، اور جب دوسرے انسان میں تکبر پیدا ہوتا ہے تو آپ اس تکبر کو پیدا کرنے کا باعث بن رہے ہوتے. اچھا، اب تیسری سب کیٹیگری لیجئے، کسی کے منہ پہ اس کی برائی کرنا. اچھا، اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کی، جیسے میں نے پہلے کہا، دل آزاری ہوتی ہے، دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ بھی اسی طرح ایک، یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ہر طرح کی گفتگو کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے ایکسس آف ٹاک. تو ایکسس آف ٹاک جب ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو پھر ان ساری سب کیٹیگریز میں اس کا اظہار ہوتا ہے. اچھا، اب کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، تو یہ غیبت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ غیبت تو ہے ہی گناہ، جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہوں، تو یہ کتنا بڑا گناہ. تو اچھا، پھر ایک آئیڈل گاسپ جو ہوتی کہ جی بیٹھے ہیں وقت گزارنے کے لیے، بات چیت، گپ شپ، تو اس میں بھی جب اضافہ ہو جائے، یہ بذات خود گناہ نہیں ہے، لیکن جب اس میں اضافہ ہو جائے تو پھر یہ آپ کا وقت جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں صرف ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں صرف ہونا چاہیے، وہ کسی اور چیز میں صرف ہو رہا ہوتا ہے. سو آئیڈل ٹاک جو ہے وہ بھی نفس کی ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور انسان کو بہت تکلیف پہنچاتی ہے. اس میں بغیر سوچے سمجھے بولنا بھی ہے. جو انسان زیادہ بات کرتے ہیں، زیادہ گفتگو کرتے ہیں، زیادہ بولتے ہیں، انہیں بغیر سوچے سمجھے بات کرنے کی عادت پڑ جاتی. جیسے ہمارا ایک اردو کا مقولہ ہے نا کہ پہلے بات کو تولو پھر بولو. تو ایسے لوگ جو آئیڈل ٹاک میں پھنس جاتے ہیں، ہر وقت گفتگو کے چکر میں رہتے ہیں، وہ بہت سی باتیں بغیر سوچے سمجھے کر جاتے ہیں. وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ دوسرے کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ فلان لفظ کا کوئی کچھ اور مطلب تو نہیں لے لے گا، وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ گفتگو جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور لے جا رہی. So that he says is the second illness of the soul. The third illness is hostility, جس میں غصہ، حسد اور کینہ تینوں چیزیں آتی. اب دیکھیے یہ کتنی خوبصورتی سے انہوں نے ان تینوں جذبات کو ایک تو الگ الگ نام دیے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک ہی چیز کا حصہ ہے. آپ کو کسی شخص پہ غصہ جب آتا ہے تو ایک بات جان لیجئے کہ غصہ حرام ہے. ٹھیک ہے، تو غصے کی جو حرام ہونا ہے اسی سے واضح ہو جائے گا کہ جناب یہ تو بہت ہی برائیوں کا، بہت ساری برائیوں کا پیش خیمہ ہے، بہت سی برائیوں کی جڑ ہے. اچھا، اب غصہ کسی اور انسان پہ آتا ہے تو ہم وائلنٹ ہوتے ہیں، ہم اگریشن کرتے ہیں،
چاہے زبان سے اگریشن کریں، وربل اگریشن کریں یا فزیکل اگریشن کریں، اور دونوں صورتیں جو ہیں وہ منع ہے. اپنے غصے کو جو ہے قابو پا لینا جہاد کا درجہ رکھتا ہے. سو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اینگر از اے فارم آف ہاسٹیلٹی اینڈ از فوربڈن ان اسلام. اچھا اب کینے کو لے لیجئے. کینہ کیا ہے؟ ہم کسی شخص سے دشمنی پال لیں اور اس دشمنی کو پال کے جہاں جہاں جب جب موقع ملے اسے نکالیں. اور اس میں منافقت کا بھی ایک پہلو ہے کہ ظاہری تو ہم خوش اخلاقی سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، لیکن جیسے ہی موقع ملتا ہے ہم اس شخص پہ وار کرتے ہیں جس کے خلاف ہم نے کینہ رکھا ہوا ہے. اور وہ کینہ عام طور پہ کسی دوسرے انسان کی کسی لغزش کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، کسی صحیح مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی اس نے کوئی بری چیز کر دی ہو، لیکن معاف نہ کرنا کینہ میں تبدیل ہو جاتا. تو یہ بھی ایک بیماری ہے، ذہنی بیماری ہے، نفسی بیماری ہے. اور تیسرا جو اس میں چیز ہے وہ جو اس کی ورسٹ پاسبل اسٹیٹ ہے وہ ہے حسد. تو حسد جو ہے یہ وہ چیز ہے جس نے ابلیس کو، جو ملائکہ کا سردار بنا بیٹھا تھا، اس کو گرا کے نیچے مارا، اسے جہنمی قرار دی. حسد وہ چیز ہے جو ہمیں اپنے اندر ہی اندر ہمیں جلاتا رہتا ہے، ہمیں اضطراب میں مبتلا کرتا ہے. دوسرے کی خوشی ہم سے دیکھی نہیں جاتی اور دوسرے کی تکلیف میں ہم خوش ہونا شروع کر دیتے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے. تو یہ اور گناہ اور ذہنی بیماری کا آپس میں جو تعلق ہے وہ یہاں ایکسپلین کیا جا رہا ہے. حسد جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں قرآن مجید میں، اس میں بارہا یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے والے کے حسد سے بچا. لیکن آپ یہ سوچئے کہ جو حاسد ہے وہ کس قدر بڑی ذہنی بیماری میں مبتلا ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو اس سچویشن میں ڈال دیا انسان نے جس میں ابلیس مبتلا ہے. تو اس سے بری کیا چیز ہوگی. پھر چوتھی کیٹیگری جو ہے ذہنی بیماری کی، وہ کہتے ہیں لو آف دس ورلڈ. اب لو آف دس ورلڈ جو ہے ایک حد تک اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ جی فیملی ہے، رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، دوست ہیں، ان سے محبت کرو. لیکن جس لو آف ورلڈ کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے ایک طرف تو بخل ہے، کنجوسی ہے کہ مال جو ہے اسے اپنے پاس بچا بچا کے رکھا جائے. جگہ جگہ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جو اپنے پیسے گن رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں. ایک ایک پائی جو ہے وہ حساب اس کا رکھتے ہیں. اور یمنعون الماعون کے مانگے پر معمولی سی چیز بھی نہیں دیتے، معمولی سی چیز بھی ادھار نہیں دیتے کسی کو مانگنے پر بھی. تو یہ ہے بخل. اور بخل کیا کرتا ہے؟ آپ کے نفس کو دبا دیتا ہے، سکیڑ دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے. ذرا سا بھی پیسہ خرچ ہو تو تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے، خواہ کسی ضرورت کی بنیاد پہ ہی. بخل جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سخاوت نہیں کر رہے. بخل کا یہ مطلب ہے کہ آپ بالکل ہی مال کی جو محبت ہے اس میں اتنے گرفتار ہو جائیں کہ ایک پیسہ بھی آپ خرچ نہ کریں اور ضرورت کے وقت بھی نہ کریں، اور کوئی کسی اور کو ضرورت ہو تو تب بھی نہ کریں. اور اس کی دوسری شکل جو ہے وہ پھر مال کی حرص اور طمع، لالچ. ایک طرف تو بخل ہو گیا، اکٹھے کرنا پیسے اور انہیں گننا، دوسری طرف ہے کہ مجھے اور مل جائے، کہیں سے اور مل جائے، تھوڑا سا اور ادھر سے مل جائے، کچھ اور ادھر سے مل جائے. اور یہ طمع جو ہے یہ بھی انسان کو بخل کی طرح انسان کے نفس کو سیاہ کر دیتی، انسان کے نفس کی تطہیر کی بجائے اس کو ناپاک بنا دیتی.
اور اسی لیے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درہم تک شام ہونے تک اپنے پاس نہیں رکھتے تھے بلکہ خیرات کر دیتے. جتنا بھی مال آتا تھا مختلف علاقوں سے، مختلف غزوات کی مال غنیمت کی صورت میں یا کسی بھی طرح کہیں سے کوئی خرچ آتا تھا تو اسے شام ہونے سے پہلے پہلے خیرات کر دیتے. تو یہ دیکھیے کہ طمع جو ہے اس کی کوئی گنجائش اسلام میں ہے ہی نہیں. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے ذہنی بیماریوں کی. تو بجائے اس کے کہ فرائڈ کی طرح نیوروسس کی بات کی جائے، ایسے ویگ کانسیپٹس کی بات کی جائے جن سے عام انسان کو دور دور کا واسطہ بھی نہیں ہے، یہاں ان بنیادی چیزوں کی بات کی جا رہی ہے، ان بنیادی بیماریوں کی بات کی جا رہی ہے جو نفس کو مزید اضطراب میں مبتلا کر دیتا. اب آپ خود ہی بتائیے کہ جو شخص طمع کا شکار ہوگا کیا وہ مطمئن ہو سکتا ہے؟ کیا وہ نفس المطمئنہ کی طرف جا سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے نفس کی تطہیر کر سکتا ہے؟ تو طمع جو ہے وہ بھی اتنی ہی بڑی بیماری ہے جتنی کہ بخل. تو ایک طرف کنجوسی ہے اور دوسری طرف لالچ ہے، اور یہ دونوں اس دنیا کی محبت کی شکلیں ہیں. جیسے وہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا، اب نہ اس کے کام آیا اس کا مال نہ وہ جو اس نے کمایا. تو یہاں صرف ابو لہب کی بات کرنی مقصود نہیں ہے، انسان کو بتایا جا رہا ہے in the end you're going to perish with this worldly goods, the worldly assets that you so love and hold dear is going to vanish. اور کچھ کام نہیں آئے گا. جب موت آئے گی تو یہ ساری چیزیں آپ کے کام نہیں آئیں گی. جو چیز کام آئیں گی وہ اچھے اعمال ہیں، اور اچھے اعمال سے جو اطمینان آتا ہے، یہاں پہ دیکھیں نا، اس کا ایک ڈائریکٹ صرف گناہ و ثواب کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں انسان کی دنیاوی سٹیٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ہرس، طمع، لالچ اور بخل جو ہے وہ آپ کو اس دنیا میں بھی جہنم میں رکھے گا، اس دنیا میں بھی اضطراب میں رکھے گا، اس دنیا میں بھی پریشانی میں رکھے گا. اور اب لیٹس ٹاک اباؤٹ دا نیکسٹ کیٹیگری اینڈ دیٹ از لو آف پاور اینڈ فیم. ایک تو پاور حاصل کرنا، دنیا میں بڑا درجہ حاصل کرنا، اس کی خواہش. بڑا درجہ مل جانا نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ ہے انسان کے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، لیکن اس کی خواہش رکھنا جو ہے، اس کی طمع رکھنا جو ہے، پاور کی گریڈ رکھنا جو ہے، لسٹ فار پاور جسے ہم کہتے ہیں، وہ خواہش رکھنا جو ہے وہ بھی ہمیں ایک بیماری کی طرح اضطراب میں مبتلا رکھتا ہے، وہ بھی ہمیں ایک بیماری کی طرح پریشان رکھتا ہے، وہ بھی ہمیں ایک بیماری کی طرح ٹارچر کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے لنک کیا لو آف فیم کو، یعنی شہرت کی طمع کو. اب یہاں پہ میں پھر آپ سے عرض کروں گا کہ شہرت ملنا کوئی بری بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اس دنیا میں کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں انہیں شہرت مل جاتی ہے. بعض اوقات ایسا زمانہ آ گیا کہ برے کام والے بھی شہرت حاصل کرتے ہیں، لیکن شہرت کی طمع کے لیے کام کرنا، شہرت کی خواہش کے لیے کام کرنا، محض شہرت حاصل کرنے کے لیے کام کرنا ایک ذہنی بیماری ہے امام غزالی کے مطابق. اب یہ دیکھیے کہ اب یہ 1000 سال سے اوپر ہو چکا ہے امام غزالی کی رائٹنگز، اور ابھی بھی آج کل کے وقت میں بھی اس کی کتنی اپلیکیشن ہے. لو آف پاور اینڈ فیم constitute a major mental disease, mental disorder.
اور اس میں پھر دیکھیں نا کہ شہرت کی خواہش کے لیے انسان کام کیا کیا کرتا ہے. اگر تو ایک شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہے اور اسے شہرت ملتی ہے تو وہ اور بات. لیکن جب وہ شہرت کے لیے کام کر رہا ہے تو پھر وہ کانسٹنٹلی اس چیز پہ فکر مند ہے کہ جی اس کے خلاف کسی نے کوئی بات تو نہیں کر دی, اور اس کی تعریف کون کون لوگ کر رہے ہیں. پھر جو لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں یا خوشامد کر رہے ہیں ان کو وہ نوازتا ہے اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ پاور بھی دی ہوئی ہے, اور جو لوگ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کا وہ دشمن ہو جاتا ہے. تو اس سے پھر کینہ اور حسد جیسی چیزیں بھی آتی ہیں, غصہ بھی آتا ہے, اور برائیاں بہت سی جڑ پکڑ لیتی ہیں. تو لو آف پاور اینڈ فیم جو ہے وہ بھی ان باقی بیماریوں کی طرح ایک ذہنی بیماری ہے. پھر ایک اور بیماری جس کا وہ ذکر کرتے ہیں اور وہ ہے ریا. اب ریا یا دکھاوا, آپ کو سورہ ماعون یاد ہوگی جس میں الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون, یعنی ایک طرف تو وہ بخل کر رہے ہیں کہ جناب مانگے پر معمولی چیز بھی نہیں دیتے استعمال کے لیے, دوسری طرف وہی لوگ ہیں جو ریا کر رہے ہیں, جو دکھاوا کر رہے ہیں. اب یہ کس کا پرابلم ہے؟ دکھاوا عام طور پہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی عزت یا شہرت بھی دی ہوتی, یا اس کے حصول کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں. تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک عالم کے لیے, ایک عابد و زاہد بزرگ کے لیے جو ایک ٹریپ ہے, جو ایک ذہنی بیماری کی شکل میں اسے پکڑ سکتی ہے, وہ دکھاوا ہے, وہ ریا ہے. یعنی وہ شخص جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے, ایسے نمازی کے لیے ہلاکت ہو سکتی, ایسے نمازی کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا, وہ دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا. اب یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ جناب دوسروں کے سامنے آپ نماز نہ پڑھیں, بات نیت کی ہو رہی ہے, بات اس چیز کی ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے اعمال دوسروں کو دیکھ کے تبدیل کر دیتے ہیں, دوسروں کی خاطر وہ اپنے اعمال کو افیکٹ کر دیتے ہیں, وہ اعمال جو کہ پیورلی اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے. تو یہ ایک اور چیز ہے جو بیماری کنسیڈر کی گئی. اب ہم یہ چاہیں گے کہ ان ذہنی بیماریوں میں ابھی کچھ کے بارے میں بات کرنا باقی ہے, تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے ان دا نیکسٹ لیکچر. لیکن what I want to press upon you is that Imam Ghazali not only talked about the diseases or the disorders of the soul, he also suggested treatments for them, جن کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات کریں گے. اس وقت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. خدا حافظ.